جب پہلی بار کسی ریسٹورنٹ میں آپ گئے جا کے آپ نے بولا کہ یہ جو کھانا آپ بانٹ رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں، بیسکلی بانٹ کیا رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کھانا جو آپ کا بچ جاتا ہے وہ آپ ہماری این جی او کو دے دیں کیونکہ ہم نے آگے مستحق لوگوں کو دینا ہے، کھلانا ہے، اس کو سیو کرنا ہے، تو پریزرو کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ نے بات کی تو کن مشکلات کا سامنا آیا؟ کیا لوگ ایگری ہو گئے، مان گئے؟ ویسے تو جو کھانا بچ گیا ایسے تو ضائع کر دیں گے، نالی کی نظر کر دیں گے، مگر کسی کو دینے کے وقت مجھے لگتا ہے جان نکل جاتی ہے، جبکہ وہ نالی کی نظر اور سے خوش نہیں ہوتا، مگر کسی کو دیتے وقت تو پرابلم ہو جاتی ہے. تو لوگوں نے تنگ کیا؟ وہ مسئلہ نہیں. جی بالکل، اصل میں ٹرسٹ ایشوز ہیں اور ایسے بہت سے ایگزامپلس ہمارے پاس تھے جن میں لوگوں نے کھانا اٹھانا شروع کر دیا شادیوں سے، پھر اس کو بیچنے لگے. تو یہ سب نئی چیز تو نہیں تھی، لیکن بڑا چیلنجنگ تھا لوگوں کو کنونس کرنا کہ آپ کا دیا ہوا کھانا صحیح پہنچے گا. تو یہ بڑا چیلنج تھا. بہت سے ریسٹورینٹس نے ہمیں جواب دے دیا. ایون دیکھیں جو ریسٹورینٹ ہے وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ کھانا بچتا ہے، باقی جو شادیاں میں موسٹلی ویکینڈس پہ شادیاں ہوتی ہیں. تو ہمارے لیے چیلنجنگ تھا کہ جن لوگوں کو ہم کھانا دیں گے اگر وہ 2 دن تو نہیں دے سکتے، تاکہ ایسا کوئی کنٹینیوس چینل ہو جس کے تھرو ان کو کھانا پہنچتا رہے. تو پھر ہم نے ریسٹورینٹ سے بات کی. پھر ایک ریسٹورینٹ تھا حیدرآباد میں جو کہ فارن سے پڑا ہوا تھا اس کا اونر، تو ان کو اس چیز کا بڑا آئیڈیا تھا، تو وہ انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. انیشیٹ ہم نے وہی اسی ریسٹورینٹ سے کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہم نے اپنا ویڈیوز بنانا شروع کی سوشل میڈیا کے تھرو تو پھر لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوا. اس کے بعد بہت سا کھانا ملنا شروع ہو گیا. اچھا، ویسے ایک بڑی حیرت کی بات ہے، پاکستان میں ہر سال 36 ملین ٹن کھانا جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. 4 ارب ڈالر جو ہے نا اس کا کھانا ضائع ہوتا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے. دیکھیں اسلام، ہم ایک مسلمان ملک ہیں، ہمیں بھی اسلام بھی ویسٹ کرنے سے منع کرتا ہے. ایون ہمیں پانی بھی ضائع کرنے سے منع کرتا ہے. لیکن یہ چیز ہم نہیں دیکھتے. جب شادیاں ہوتی ہیں، آپ ایون اپنی کچرا کنڈی میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تاکہ اس میں بہت سارا کھانا ضائع ہوا ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کہ آپ دیکھیں کہ شادی حالوں میں ایون پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی کھانا ویسٹ کرتے ہیں. بہت سارا کھانا اٹھا دیتے ہیں اور وہ کھاتے پورا. تو لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. آپ مطلب جو کھانا ضائع کر رہے ہیں وہ کسی کا نوالا چھن رہے ہیں، آپ اس کو ویسٹ کر رہے ہیں. وہ کھانا جو بچ کے کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتا تھا، آپ نے وہ اپرچونٹی گنوا دی. تو یہ اچھا گناہ میں بھی عبید، شامل ہو جاتا مجھے ہے. ایک چیز بتائیں، یہ جو کھانا آپ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ریسٹورنٹ سے، ان شادی ہالوں سے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کھانا جو ہے کھانے کے قابل ہے، یہ کھانا خراب تو نہیں ہو گیا، یہ کھانا ضائع کرنے کے قابل تو نہیں تھا، تو یہ اس کو ہم کیسے پریزرو کریں گے، یا کھانے آگے کسی کو دینا ہے تو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بیسیکلی ہمارا جو ہے وہ کچن ہے، اس میں یہ کھانا جتنا بھی ہماری کلیکشن ہوتی ہے. ریسٹورینٹس میں ہم نے فریج رکھے ہیں، وہاں سے کلیکشن ہوتی ہے. فیکٹریز کے کچن سے ہم کھانا اٹھاتے ہیں، ریسٹورینٹ سے اٹھاتے ہیں، گھروں سے، شادی حالوں سے، وہ ہمارے کچن میں جاتا ہے. وہاں پہ سب سے پہلے کھانا چیک ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سرٹیفائڈ شیف ہے، وہ کھانا چیک کرتا ہے. اس کے بعد وہ کھانا فریز ہو جاتا ہے، اور بائی دی نیکسٹ مارننگ وہ کھانا ہمارے دوسرے شیف آتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں. اس کے بعد پیک ہوتا ہے، دوبارہ کھانا ریپروسیس ہوتا ہے. اس کے تو بعد ہم فیملیز کو گھروں پہ پہنچاتے ہیں. عبید، یہ کھانا وہ کھانا ہوتا ہے جو شادی ہالوں میں بچ جاتا ہے، یا یہ وہ کھانا ہوتا ہے جو شادی ہالز کی جو مہمانوں کو سرو کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کی پلیٹس میں بچ جاتا ہے کھانا، یہ وہ کھانا ہوتا ہے؟ نہیں، پلیٹس میں کھانا نہیں ہوتا. جو دیگوں میں بچ جاتا ہے یا آپ باؤل سے لے رہے ہیں، جو باؤل میں بچ گیا ریسٹورینٹ پہ، وہ کھانا ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ انٹچڈ کھانا تو ہوتا ہے. پلیٹوں میں بچا ہوا ہوتا ہے. 1 کلو مرغی تو ایک پلیٹ وہ میں تو ڈالی ہوئی ہوتی ہے، پہلے اس میں جی سے وہ کھائی کوئی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں مرغی کی، باقی تو پورا سارا مرغی ادھر ہی زندہ لاش کی طرح پڑی ہوتی ہے مسالے میں لگ کے سائیڈ پہ. اصل میں تو وہ اس کے لیے اس تھوڑا چاول کا، ہائیجین. اس رائتے کا، اس سیلڈ کا، اس سالن کا، اس مسالے کا، اس کا کیا ہے؟ وہ ویسٹ ہے، پھر وہ فارغ ہے، وہ جو پلیٹ میں بچ نہیں گیا وہ ہے. ویسٹ نہیں ہے، وہ اس نہیں. ہمارے ایک جام شورہ میں فیکٹری ہے، ایون کراچی میں فیکٹری، ان سے ایگریمنٹ ہے. ان کا جو پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا ہے وہ بھی ہم اٹھاتے ہیں، لیکن ہم وہ کھانا جانوروں کو دیتے ہیں. وہ کھانا ہم انسانوں کو نہیں کھلاتے، کیونکہ وہ اس میں بہت سے مسئلے آ جاتے ہیں ہائیجین کا، یہ سارا. جی باقی یہ بالکل، کہ وہ کھانا مطلب ویسٹ اس نہیں ہوتا، کھانے وہ کو ہم بھی جانوروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہی بات. بالکل دے سکتے ہیں. ویری نائس، ویری نائس. تو جانوروں کی بھی خوراک رکھی جا رہی ہے اس کے. ویری ویری نائس، ویری ویری نائس. کتنا اچھا کام ہے یہ. کر تو ہم سارے سکتے ہیں، مگر ہمیں پتہ نہیں کس الکسی نے مارا ہوا ہے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا، اور ہم بات کر رہے ہیں عبید سے، جو کہ
فوڈ سیور ہیں, اور فوڈ سیور ایسے کہ وہ لوگوں کی شادیوں کے اور جو اس طرح کے کوئی پارٹیز ہوتی ہے, کوئی فنکشنز ہوتے ہیں, کوئی بارات, اس طرح سارے جو شادی ہال وغیرہ سے کھانا اکٹھا کر کے پھر اس کو سیو کر کے پھر مستحق لوگوں کو آگے دیتے ہیں. اور جو شادی بیاہ کے کھانوں کی جو پلیٹوں میں بھی کھانا بچ جاتا ہے, بلکہ ان پلیٹوں کو کھانا الگ پیک کر کے تو وہ جانوروں میں ڈالتے ہیں, بڑی بات ہے. اچھا جی, اور بتائیے اپنے بارے میں. تو یہ جتنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, پہلے میں چاہوں گی کہ ذرا اس پہ بھی بات کر لیں کہ اتنا جو ویسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کھانا, خاص طور پہ شادی کے جو گھر کے فنکشنز ہوتے ہیں اور یہ شادی ہالز ہوتی ہیں, ایک شادی ہال کے آپ جب کھانا یہ لے کر آتے ہیں کسی ایک شادی ہال سے, کتنا کوئی کھانا ہوتا ہے, اس میں کتنے کوئی بندے کھانا کھا لیتے ہیں؟ ذرا اتنی کوئی آپ کوانٹٹی بتا دیں, ذرا دیکھنے والے کو میں کہتی ہوں چوکنے ہو جائیں, سمجھ آئے کہ بھائی دیکھیں یہ کتنا ویسٹ ہو رہا تھا تو کتنے لوگ اس میں کھا رہے ہیں. جی بتائیے گا. دیکھیں, اگر ہم ایوریج نکالیں نا, کھانا وہاں پہ ضائع ہوتا ہے جہاں پہ بلک کوانٹٹی میں بنتا ہے. جیسے ایک فیکٹری ہے جس میں 1000 امپلائیز کام کرتے ہیں, تو وہ 1000 لوگوں کا کھانا نہیں بناتے, 1100 کا بناتے ہیں تاکہ کھانا کم نہ پڑے. تو وہ 100 لوگوں کا جو ایکسٹرا کھانا بناتے ہیں وہ پورے نہیں کھا پاتے, تو وہ بچ جاتا ہے. شادی میں بھی یہی سین ہوتا ہے کہ اگر 100 لوگوں کا کھانا بن رہا ہے تو وہ اس میں سے 10 لوگوں کا کھانا تو بچ جاتا ہے آرام سے. تو اگر ہم ایوریج نکالیں, اگر ہم 1000 لوگوں کا کھانا بنا رہے ہیں تو کم سے کم 80 سے 90 لوگ کا کھانا وہیں سے بچ جاتا ہے. تو مجھے وہ ہم ایوریج بتائیے گا کہ آپ روز کا کتنا کوئی کھانا کلیکٹ کر لیتے ہیں, کتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں آپ؟ جی, ابھی ہم حیدرآباد اور کراچی میں آپریشنل ہیں. تو حیدرآباد میں ہم تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں, ابھی 6 ایئر چل رہا ہے. ہم حیدرآباد میں ابھی 700+ لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ کھانا دے رہے ہیں, اور یہ کوانٹٹی ویکینڈس پہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ویکینڈس پہ شادیاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں, فنکشنس ہوتے ہیں, تو ہمیں کھانا زیادہ ملتا ہے. اور یہ باقی اگر ہم کتنے کراچی کی شادی بات کریں, ہال سے آپ یہ اکٹھا کرتے ہیں جو 700 لوگوں کو روز کھلاتے ہیں؟ پورے حیدرآباد میں یہ 50+ شادی ہال ہیں, اور وہاں پہ ریسٹورینٹس ہیں تقریباً 20+ ہیں. وہاں پہ ہمارے فریجز رکھے ہوئے ہیں, ان فریجز میں لوگ کھانا چھوڑ کے جاتے ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, اس میں ہم نے فریج رکھا ہوا ہے. لوگوں کے گھروں میں کھانا بچتا ہے تو وہ سوسائٹی میں فریج رکھا ہوا ہے, اس میں رکھ کے جاتے ہیں. جو مال ہوتے ہیں ان کی فوڈ کورٹس میں ہم نے فریج رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہماری فیکٹریز سے ایگریمنٹ ہے, اگر فیکٹری میں کچن کا امپلائز کا کھانا بچ جاتا ہے وہ بھی ہم اٹھاتے ہیں. تو جو بھی ریسورس ہے کھانا بچنے کی, کھانا ملنے کی, ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, ان سے کھانا اٹھاتے ہیں. کراچی میں ابھی ہمیں صرف 4 سے یہ جو 5 آپ مہینے ہو گئے. عبید کھانا پریزرو کر رہے ہوتے ہیں اس کے کیا کیا طریقے ہیں, کس طرح سے پریزرو کرتے ہیں ان کھانوں کو آپ؟ کھانا چیک ہمارے ہوتا ہے پاس کچن ہے آپ کا, ریفریجریٹر آپ نے بتا دیا. پریزرو کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ ہمارے پاس فریزرس ہیں, اس میں کھانا فریز ہوتا ہے, لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا کھانا آپ کے پاس آیا ہے. اگر میٹھا ہوتا ہے تو اس کی کوانٹٹی, اس کی لائف کم ہوتی ہے اس میں, تو ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں اس کو جلدی سے جلدی کنزیوم کرواتے ہیں. باقی لکوڈ ہوتا ہے یا جو سالڈ کھانا آتا ہے وہ الگ الگ طریقے سے پریزرو ہو کے وہاں پہ فریز ہوتا ہے. اگلے دن وہ کھانا گرم ہو کے پھر پیک ہو کے دوبارہ ہم فیملیز کو جاتا ہے چیک. ویری نائس. اچھا, آخری میں چاہوں گی کوئی میسیج دینا چاہیں اگر آپ دیکھنے والوں کو, کہ یہ جو کھانا ویسٹ کر رہے ہیں, یہ جو ضائع کرتے ہیں اتنا بلک میں. اچھا, کیا کوئی اگر ون ڈش والا سسٹم جو چلنے کا کہا بھی تھا پہلے حکومت نے, تو اگر یہ ون ڈش ہی ہو کسی بھی پارٹی میں, گھر میں, برتھ ڈیز میں, تو کیا پھر نظام تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے اس ون ڈش سے کہ ضائع بہتر کم ہو ہو؟ سکتا ہے, لیکن لوگوں کو لالچ کم کرنی پڑے گی کہ اتنا ہی پلیٹ میں لینا چاہیے جتنا آپ کھا سکتے ہیں. آپ کو زیادہ کھانا ہے آپ آہستہ سے لیں, لیکن اس کو پارٹیشنس میں لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں, بجائے اس کے آپ بلک میں کھانا لیں. دوسرا میری یہ ریکویسٹ ہے لوگوں کو کہ دیکھیں, آج کل جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے, آپ لوگوں سے پوچھیں ان کے حالات کیا ہیں. لوگوں کے پاس, لوگوں نے پورا ایک وقت کا کھانا ترک کر دیا کھانا. بہت سے ایسے لوگ ہیں ہم جن کو جانتے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اگر وہ کھاتے ہیں تو ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں, اگر علاج کے پیسے بھی کروتے ہیں تو اس کے بعد بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو مینیج نہیں کر پاتے. بے شک. تو عبید, بہت اگر بہت آپ کے پاس شکریہ آپ کے کھانا ہے, ٹائم کا, آپ نے بہت اچھا سمجھایا. میری بہت بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. جتنے آپ کو دیکھا سنا میں کہتی ہوں آپ کے لیے دعائیں ہیں بہت سارے لوگوں کی طرف سے. اور آخری میں بھی آپ کو یہ بولنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہے, ہم اس طرح کے لوگ ہیں, جبکہ بحیثیت مسلمان ہمیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے, مگر ہم ہمیشہ اپنی چادر دیکھ کر پیر نہیں پھیلاتے, اسی طرح اپنی پلیٹ دیکھ کر کھانا نہیں ڈالتے. This is something very bad habit we are on, we shouldn't do this. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.